اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسی کتاب قرات جس نے عملیات اور طلسمات کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، جو کہ طلسمات کی دنیا میں ایک راز چھپا ہوا تھا، جو کہ میں نے آج آپ کو عیاں کر دیا۔ یہ ایک ایسی طلسماتی کتاب ہے جو کہ دیوی دیال گپتا کی شارح آفاق ہے، جس کا نام گنجینہ طلسمات ہے، جو کہ بہت سے رازوں پر مشتمل ہے۔ بہت سے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب محض چند صفحات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک طلسماتی سمندر ہے، اور اس میں درجہ عمل ہر نقش، ہر طلسم اپنے اندر عجیب و غریب طاقت رکھتا ہے، چاہے آپ کو رزق میں تنگی ہو، دشمنوں سے نجات چاہیے ہو، یا محبت میں کامیابی۔ گنجینہ طلسمات ہر مسئلے کا آزمودہ حل پیش کرتی ہے۔ دیوی دیال گپتا اس کتاب میں قدیم ہندو اور اسلامی عملیات کو ایک ساتھ پیش کر کے روحانیت کی دنیا میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ جو اس کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے قسمت کے دروازے خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کتاب واقعی اپنے نام کی طرح گنجینہ طلسمات یعنی جادوئی خزانہ ہے۔ اگر آپ بھی روحانی علم، طلسمات یا عملیات کے شوقین ہیں تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں، کیونکہ گنجینہ طلسمات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ طلسمات کی دنیا میں یہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست ہے۔ دیوی دیال گپتا کا یہ جادوئی خزانہ ہے۔ گنجینہ طلسمات جو ہے وہ بہت سے راز جو ہے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اس انسان کی قسمت بدل سکتی ہے جو اس کا مطالعہ کرتا ہے یا اس کے پوری جانساری اور پوری توجہ کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے۔ روحانی دنیا کی اور طلسمات کی دنیا کی سب سے طاقتور کتاب ہے۔ عملیات کا سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس کا نام ہے گنجینہ طلسمات۔ اس جیسی قدیم جو ہے روحانی علم کا امتزاج شاید ہی آپ کو کہیں ملے۔ یہ کتاب نہ صرف عملیات کو رموز سکھاتی ہے، بلکہ انسان کے اندر چھپی روحانی طاقت کو بھی بیدار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دیوی دیال گپتا کا انداز اتنا رواں پر اثر ہے کہ پڑھنے والا جادوئی طلسمات کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے، ہر نقش اور ہر ورد تجربہ شدہ اور نتیجہ خیز بتایا گیا ہے۔ عمل کرو اور خود اس کا اثر دیکھ لو۔ دیوی دیال گپتا نے دونوں علوم کی روح کو یکجا کر کے ایک روحانی زاویہ پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ اگر دیکھیں تو بہت سے اسباب شامل ہیں۔ یہ آپ سامنے اس کی جو فہرست ہے وہ دی گئی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں اور بہت سے جو ہے وہ عمل شامل ہیں، جس میں برائے دریافت حاصل، دن میں تارے دیکھنا، مچھلیوں کے جال میں آنا، برائے رفع تنگ دستی، برائے قوت برطانگی، برائے غالب شدن پرستورات، برائے نیک اخلاق، اور اس کے علاوہ برائے چاٹن و لڑائی خراب ہونا، مویشیاں دودھ کم دیں، برائے لڑائی و جھگڑا، اور اس کے علاوہ اس میں دیکھیں قریب زدہ روشنائی، لکھا ہوا پانی کے چھپنے دینے سے، سرما، گھر کی آگ بجھانا، یہ سارے کے سارے اس طرح کے کچھ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس کتاب میں شامل ہیں۔ برائے اطاعت مخلوق ہے، برائے فراری مار ہے، اس کے علاوہ برائے درستی حافظہ و تمنا دل ہے، اس کے علاوہ برائے حافظہ قوت و صحت جسمانی ہے، قدرتی خاصاتیں اور جسم میں انسانی عمل۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک گدھا جانور کے بارے میں بھی ہے۔ اول اس کی آواز سے کتے کی پشت میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے مغز یا اس سخوان کو روغن زیتون میں جوش دے کر سر پر ملیں تو بال بہت لمبے ہوں گے۔ دوم، اگر اس کے دانت ایسے شخص کے سرہانے رکھ دیں جس کو نیند نہ آتی ہو تو اس پر نیند غالب ہوگی۔ اس کے سموں کا دھواں وضع حمل میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر بوقت جفتی اس کے دم کے بال لے کر کوئی شخص اپنی ران میں باندھے تو فوراً نعوس پیدا ہو کر اس کے دم کے بال شراب میں ڈال کر کسی کو پلا دیں تو فوراً آمادہ فساد ہو۔ اگر اس کی پیشانی کے پوست کو خاکستر کر کے اس کی راکھ کو پانی میں ملا کر کسی گروہ کو پانی پلا دیں تو ان میں نا اتفاقی ہوگی۔ اگر اس کا سونپ پانی میں گھس کر مرگی والے کو پلا دیں تو مفید ہے۔ اگر روغن میں جلا کر خنزیر پر ملیں تو
آرام ہوگا۔ اگر اس کے دودھ کو گرم کر کے کلی کریں تو درد دانت سے آرام ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ خچر کی بات کرتے ہیں تو اس کو استر بھی کہتے ہیں۔ اس کے کان کے میل اگر کسی عورت کو کھلا دیں تو وہ بانجھ ہو جائے گی۔ اگر اس کے سموں کو 5 درہم روغن السی میں ملا کر جوش دیں اور پھر اس تیل کو گنج سر یا جہاں بال پیدا نہ ہوتے ہوں لگائیں تو چند روز میں جو ہے بال پیدا ہو جائیں گے۔ اگر اس کی پیشانی کا چمڑا کسی جگہ جلایا جائے تو پھر اس جگہ جو کام کریں گے ہرگز سر انجام نہ دے گا۔ اسی طرح بکری ہے، بکری کا بتایا گیا کہ بکری کی داڑھی بخار چوتھیا والے کے باندھیں تو آرام ہوگا۔ جو لڑکا شیر خوار رات کو زیادہ روتا ہو اس کے سرہانے اس کے چند مینگنیاں رکھ دیں تو آرام سے سو جاتا ہے۔ اگر بچے کے پیٹ میں درد ہو تو اس کے پسینے کار اس کے مقد کو لگانے سے آرام ہوتا ہے۔ برائے عطات مخلوق بھیڑ کی بتائی گئی اس میں کے پتے میں ملا کر آنکھ میں لگانے سے ڈلکا سفیدی آنکھ کی دور ہو جاتی ہے۔ سگ یعنی کہ کتے کی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سگ بھیڑ ہے، بلی ہے، شیر گرک یعنی کہ بھیڑیا، کوزن یعنی بارہ سنگا، شال گیدڑ، ریچھ، طاؤس یعنی مور، مرغ، ان کی خصوصیات اور ان کے مختلف حصوں کو اگر استعمال میں اس کے علاوہ جو ہے گنجینہ طلسم نمبر 101 ہے۔ بھورے کے دونوں پر اور طوطے کا ماس اور کان کی میل لے کر ان میں کچھ 75 میں اپنی انا مکا انگلی کا خون ملا کر گولی مقدار بسونا بنا کر بروس شکر وار ایک گولی جس عورت کھلا گیا وہ محبت میں دیوانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے طلسمات ہیں۔ عورتوں کے لیے مونی دنتر منتر ہے، اس کے طلسمات ہیں۔ ولادت میں آسانی ہو اس کے طلسمات ہیں۔ حفاظت طفلان شیر اس کے طلسمات ہیں۔ 2 موتوں کے درمیان دشمنی کرانے کے لیے دشمنوں کو مغلوب کرنے کے تنتر منتر ہیں۔ دشمن کو بیمار کرنے کا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں تسخیر عالم ہے، کوئی کتا نہ بھونکے، متفرق عملیات ہیں، 2 اشخاص میں عشق ہو جائے، 2 دشمنوں کے درمیان دوستی ہو جائے، تو یہ اس طرح کے عملیات اس میں شامل ہیں۔ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کے نام گزشتہ تاریخ و زکوٰۃ عرف تہجی کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، برائے وقار و عزت کے لیے جنتر منتر اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو اس سے جیسا زبردست کتاب شاید ہی آپ کو ملے۔ تو جس بھائی کو بہن کو یہ کتاب چاہیے ہوگی وہ ہم نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس کو منگوا سکتے ہیں۔ اس جیسی طلسماتی اور روحانی عملیات کی کتاب شاید ہی کوئی ہو، بہت ہی رازوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔